باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مغنی الادیب حصہ اول درس چہاروں۔ الرابع تمام التصدیر بدلیلین، اولہما انہا لا تذکر بعد ام التی للاضراب کما یذکر غیرها نحو ام حال تستوی الظلمات والنور۔ بحث ہماری اس میں تھی کہ حمزہ جو استفہام کے لیے آتا ہے، یہ چونکہ باب استفہام میں اصل باب ہے، ام الباب ہے، اس لیے اس کے چند مخصوص احکام ہیں کہ جو باقی ابواب کے کلمات میں نہیں پائے جاتے۔ ان مخصوص احکام میں سے ہم نے 3 احکام پہلے پڑھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اس حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، چاہے ام سے پہلے ہو یا ام کے بعد، دونوں اس کے بعد ام آئے یا اس کے بعد ام نہ آئے، دونوں صورتوں میں اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ دوسرا اس کا جو خاصہ ہے کہ یہ حمزہ استفہام جو ہے طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے، جبکہ کچھ کلمات ہیں ان میں سے مثلا حال ہے، وہ صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ فقط طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ تیسرا اس کا حکم یہ تھا کہ حمزہ کلام مثبت پر بھی آ جاتا ہے، کلام منفی پر بھی آ جاتا ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ چوتھا اس کا خاص حکم یہ ہے کہ حمزہ کو مکمل صدارت حاصل ہے، تام الصدارت ہے یہ کلمہ۔ اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ توجہ کریں، وہ کلمات کے جو صدارت طلب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان حروف کی ہے کہ جو تام الصدارت ہیں، کہ جن سے پہلے کوئی اسم، کوئی فعل، کوئی حرف، خواہ لفظ مہمل ہو یا لفظ مستعمل ہو، کوئی بھی ان سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ایسے کلمات کے جو اس کیٹیگری کے ہوں، یعنی اس طرح کی صدارت رکھتے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے کامل الصدارت، تام الصدارت، یعنی مکمل صدارت حاصل ہے ان کو۔ دوسرے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو صدارت حاصل ہے، لیکن ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ جملے اور تو کوئی اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن جملہ جس پر وہ داخل ہوتا ہے اس کے بعض اجزاء جو ہیں اس پر مقدم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ کامل الصدارت ہے، یعنی پہلی کیٹیگری سے ہے، پہلی قسم کے کلمات میں سے ہے کہ جو مکمل صدارت حاصل رکھتے ہیں، کہ ان پر کوئی کلمہ، کوئی حرف، کوئی اسم، خواہ وہ حرف مہمل ہو یا مستعمل، کوئی بھی اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ دلیل اول جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ام ہے جو وہ بھی تام الصدارت ہے، مکمل صدارت رکھتا ہے، ادھر سے یہ حمزہ بھی مکمل صدارت رکھتا ہے، لذا نہ حمزہ کے بعد ام آ سکتی ہے، نہ ام کے بعد حمزہ آ سکتا ہے۔ ام کے بعد حمزہ نہ آنا اور حمزے کے بعد ام نہ آنا، تو جو کرے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں پھر کہ یہ ام جو صدارت طلب ہے، یہ وہ ام ہے جو اضطراب کے لیے یا استدراک کے لیے آتا ہے۔
عام اضرابیہ اور عام استدراکیہ یہ مکمل صدارت رکھتا ہے. لہذا اسی وجہ سے عام حمزہ کے بعد نہیں آ سکتا اور حمزہ عام کے بعد نہیں آ سکتا. اس حمزہ کا اس عام کے بعد نہ آ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی عام اضرابیہ کی مانند صدارت طلب ہے، مکمل صدارت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی پہلے رکھیں گے دوسرے کی صدارت مجروح ہو جائے گی. اگر آپ عام کو پہلے رکھیں گے تو حمزہ کی صدارت مجروح ہو جائے گی، اگر حمزہ کو پہلے رکھیں گے تو عام کی صدارت جو مجروح ہو جائے گی. تو اس میں عام کے بعد حمزہ کا نہ آ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ حمزہ کو کامل الصدارت حاصل ہے، جیسے کہ عام اضرابیہ اور عام استدراکیہ کو کامل الصدارت حاصل ہے. لیکن باقی کلمات جو ہیں، باقی ادوات استفہام جو ہیں وہ عام کے بعد آ سکتے ہیں. جیسے مثال دی ہے قرآن کی آیت ہے کہ عام حال تستوی الظلمات والنور، تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ عام کے بعد حال آ گیا ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ باقی کلمات جو استفہام ہے وہ عام اضرابیہ کے بعد آ سکتے ہیں لیکن حمزہ نہیں آ سکتا. تو حمزہ کا نہ آ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عام صدارت طلب ہے. اس دلیل کو بعض نحویوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آغا صاحب بات سنیں، حمزہ بھی صدارت طلب ہے، عام بھی آپ نے کہا صدارت طلب ہے، اور دلیل آپ نے یہ دی کہ حمزہ عام اضرابیہ کے بعد نہیں آ سکتا اور اس کے بعد نہ آ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو طلب صدارت یہ تام الصدارت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بال بھی تو اضرابیہ ہے، لیکن یہی حمزہ بال اضرابیہ کے بعد آ سکتا ہے. بال اضرابیہ کے بعد آ سکنا اور عام اضرابیہ کے بعد نہ آنا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر اس کی صدارت کا مسئلہ ہے تو جس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ عام کے بعد نہیں آ سکتا تو پھر بال کے بعد بھی اس کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بال بھی تو اضرابیہ ہے. اور اگر بال اضرابیہ کے بعد آ سکتا ہے تو پھر عام اضرابیہ کے بعد بھی آ سکنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بال اضرابیہ کے بعد نہیں آ جاتا ہے اور عام اضرابیہ کے بعد نہ آنا یہ کوئی اس کے تام الصدارت ہونے کی دلیل نہیں ہے. لیکن اس کا بعض لوگوں نے جواب دیا اور یہ جواب جو ہے مغنی اللبیب کے حاشیے میں بھی موجود ہے. وہ فرماتے ہیں آغا ان دونوں میں فارق جو ہے صرف اور صرف سما ہے اور کوئی نہیں ہے. اہل عرب نے عام کے بعد حمزہ کو استعمال نہیں کیا، نہیں سنا گیا، بال کے بعد استعمال کیا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ عام کے بعد نہیں آ سکتا اور بال کے بعد آ سکتا ہے. پہلی دلیل یہ ہوگی کہ عام اضرابیہ کے بعد اس کا نہ آ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تام الصدارت ہے. دوسری دلیل کہ جس کو یہاں ہمارے مولانا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بات بیان کرتی ہے کہ حمزہ تام الصدارت ہے. تو جو رکھیں دو جملوں کا جب آپس میں عطف کیا جاتا ہے تو پہلے کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں اور حروف عاطفہ 10 ہیں. یہاں پر جو دلیل وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جملہ جس کا عطف کیا جائے واو عاطفہ کے ذریعے، فائے عاطفہ کے ذریعے، ثم عاطفہ کے ذریعے، اور حمزہ اس معطوف جملے پر داخل ہو، معطوف علیہ پر نہیں، معطوف جملے پر داخل ہو، تو یہ حمزہ واو سے پہلے ذکر ہوگا
فا سے پہلے ذکر ہوگا، ثم سے پہلے ذکر ہوگا۔ اس حمزہ کا واو سے پہلے ذکر ہونا، ثم سے پہلے ذکر ہونا اور فا سے پہلے ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو صدارت تل حاصل ہے، اور وہ بھی صدارت جو کامل صدارت حاصل ہو، نہ کہ صدارت نہیں، مکمل صدارت حاصل ہے، وہ اس کو حاصل ہے۔ کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو معطوف کے اجزاء ہیں وہ حرف عطف کے بعد ذکر ہوتے ہیں۔ وہ جملہ جو معطوف ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے حرف عطف کے بعد ذکر ہوتے ہیں۔ تو اس قانون کے تحت حق یہی تھا کہ اس حمزہ کو، کہ جس کا معطوف جو ہے وہ فا کے ذریعے ہے یا واو کے ذریعے ہے یا ثم کے ذریعے ہے، تو اس کے اجزاء میں سے ہے، تو پھر اس کو بھی ان حروف کے بعد ذکر ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے بعد ذکر نہیں ہوتا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے یہ تام صدارت ہے۔ جیسے اس نے مثال دی ہے، پہلی مثال اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ لم ینظروا کا عطف ہو رہا ہے واو کے ذریعے پہلے والے جملے پر، تو حمزہ داخل ہے معطوف پر، تو حق یہ تھا کہ یہ یوں ہوتا وَعَلَّمْ ہوتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کو واو سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یا دوسری آیت میں ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس حمزہ کا داخلہ ہے لام یسیرو فی الارض پر، اور اس لام یسیرو کا عطف کیا گیا ہے فاء کے ذریعے ما قبل جملے پر، لیکن حمزہ کو فا سے پہلے ذکر کیا ہے، تو یہ فا سے پہلے ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حمزہ کو صدارت ہے۔ اسی طرح تیسری آیت میں آ جائیں الثم اذا ما وقع، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ حمزہ جو ہے اذا ما وقع پر داخل ہوا ہے، اور اس اذا ما وقع کا عطف ہو رہا ہے ثم کے ذریعے، تو حمزہ کو ثم سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، بعد میں ذکر نہیں کیا، جبکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حرف عطف کے بعد ذکر ہوتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، تو اس سے ثابت ہوا کہ حمزہ کو تام الصدارت حاصل ہے، جبکہ باقی اجزاء جو ادوات استفہام ہے وہ حرف عطف کے بعد آتے ہیں، جیسے کہ کیف تکفرون، تو یہاں پر کیفا یہ استفہام ہے اور یہ حرف واو کے بعد ذکر ہوا ہے۔ یا دوسری مثال میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو یہاں پر بھی اینا جو ہے یہ استفہام ہے اور فا جو ہے اس سے پہلے ذکر ہوا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ نہ اینا کو وہ صدارت حاصل ہے نہ کیفا کو، تو یہ دونوں بعد میں ذکر ہوئے۔ یہ سارے اس بات کی دلیل ہیں کہ حمزہ کو اس صدارت حاصل ہے، ان کو صدارت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب جمہور کا اور سیبویہ کا ہے۔ سیبویہ اور علماء جمہور اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ حمزہ کو ان حروف واو فا ثم سے پہلے ذکر کیا جائے گا، اور پہلے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صدارت طلب ہے، لیکن اس کی مخالفت ایک جماعت نے کی ہے، اور ان میں آغا زمخشری بھی ہیں۔ آغا زمخشری فرماتے ہیں کہ نہیں آغا، یہ جو آپ نے دلیل پیش کیا ہے کہ جس دلیل کے تحت آپ نے ثابت کیا ہے کہ حمزہ کو صدارت حاصل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حمزہ معطوف پر داخل ہے، اور معطوف پر داخل ہونے کے باوجود بھی حرف عطف پر مقدم ہوا ہے، پس ثابت ہو گیا کہ یہ حمزہ جو ہے صدارت طلب ہے۔ آغا آپ نے اصل میں غور نہیں کیا، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ حمزہ اس جملے پر داخل ہوا ہے کہ جو جملہ
واو عاطفہ کے بعد ہے، یا جس جملے کا عطف کیا جا رہا ہے واو کے ذریعے، یا جس جملے کا عطف کیا جا رہا ہے ثم کے ذریعے، یا جس جملہ کا عطف کیا جا رہا ہے فا کے ذریعے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بلکہ یہ حمزہ اپنے محل پر داخل ہوا ہے اور اس کا معطوف جو ہے وہ محذوف ہے۔ یہ فاو عاطفہ جس پر عطف کا ہو رہا ہے، جس پر یعنی بعد والے جملے کا فاو عاطفہ کے ذریعے جس پر جملہ حذف عطف ہو رہا ہے وہ معطوف علیہ محذوف ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں علامہ زمخشری کہ حمزہ معطوف جملے پر داخل نہیں ہوا بلکہ معطوف علیہ جملے پر داخل ہوا ہے، اور وہ معطوف علیہ جملہ کون ہے؟ وہ حمزہ اور فا کے درمیان محذوف ہے۔ تو گویا بعد والے جملے کا عطف اس محذوف معطوف علیہ پر ہو رہا ہے، اور حمزہ اس محذوف معطوف علیہ کا جز ہے، نہ کہ بعد والے معطوف کا۔ لذا جب یہ احتمال پیدا ہو جائے گا کہ یہ حمزہ معطوف علیہ محذوف کا جز ہے، تو پھر آپ اپنے استدلال کی عمارت اس بات پہ کھڑی نہیں کر سکتے کہ آغا صاحب دیکھیں کہ یہ حمزہ صدارت طلب ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ آغا ان کے اس جواب کو رد کر رہے ہیں۔ آغا فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جواب دو طرح سے ہے، یہ ایک ضعیف جواب ہے، ضعیف ہی نہیں بلکہ تکلف ہے۔ اس میں تکلف اس دعوے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دعویٰ ہو لیکن دلیل نہ ہو۔ آغا فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ حمزہ داخل ہے معطوف علیہ پر اور وہ معطوف علیہ معذوف ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے کہ پورا جملہ معطوف علیہ معذوف ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لذا جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسا دعویٰ کہ جس پر دلیل موجود نہ ہو وہ تکلف شمار ہوتا ہے، لذا آپ کا یہ دعویٰ تکلف ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے رد یہ کہہ رہے ہیں کہ خود علامہ زمخشری نے ان آیات کے علاوہ باقی آیات میں خود قبول کیا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے وہ معطوف علیہ معذوف پر نہیں بلکہ معطوف پہ داخل ہے، اور انہوں نے بھی جمہور کے اس قول کو اس نے قبول کیا، جیسے اس آیت کریمہ میں کہ افا آمن آل القریٰ۔ اس آیت کریمہ میں علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ یہاں پر فا عاطفہ ہے اور آمنہ کا عطف ہو رہا ہے پہلے والے جملے فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً پر، اور یہ حمزہ جو ہے داخل ہے معطوف پر، اور معطوف پر داخل ہونے کے باوجود بھی حرف عطف پر مقدم ہوا ہے۔ تو یہاں پر علامہ زمخشری کو کہا جا رہا ہے، اور علامہ زمخشری بھی خود اس بات کے قائل ہوئے ہیں اور جمہور بھی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس فا عاطفہ کے ذریعے آمینہ کا عطف معذوف جملے پر نہیں ہو رہا بلکہ موجود جملے پر ہو رہا ہے۔ تو جو موجود جملے پر ہو رہا ہے تو اس کے باوجود پھر وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اس حمزے کا تعلق معطوف علیہ کے ساتھ نہیں ہے، معطوف کے ساتھ ہے، اور معطوف علیہ کے ساتھ نہ ہونا اور معطوف کے ساتھ ہونا اور پھر فا پر مقدم ہونا تو یہ جمہور کے قول کی تائید ہے، نہ کہ علامہ زمخشری۔ اس کا مقصد ہے کہ علامہ زمخشری خود اپنی کی ہوئی بات کے بھی مخالف ہو گئے ہیں، تو بس ثابت ہو گیا کہ حق جمہور کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع، تمام التصدیر کہ یہ حمزہ کامل الصدارت حاصل رکھتا ہے، جس کو پوری صدارت حاصل ہے، بدلیلین، دو دلیلوں کے ساتھ۔ اولہما، پہلی دلیل، انہا لا تذکر بعد ام، کہ اس حمزہ کو ذکر نہیں کیا جاتا ام کے بعد۔ کون سا ام؟ ہر ام کی بات نہیں ہے، التی للاضراب، وہ ام کے جو اضراب کے لیے آتا ہے۔ کما یذکر غیرھا، ہاں جیسا کہ حمزہ کا غیر جو ہے
ام اضرابیہ کے بعد ذکر ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اس قول آیت میں ہے کہ ام حال تستوی الظلمات والنور، تو یہاں پر دیکھیں ام اضرابیہ کے بعد جو ہے حل آیا ہے، اور حل آ جانا اور ام کا حمزہ کا نہ آ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ام کو کامل الصدارت ہے کہ کیا ظلمات اور نور برابر ہیں۔ وثانیہما، اور دوسرے دلیل جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہا اذا کانت فی جملتن، کہ جب یہ تحقیق حمزہ اس جملہ میں ہو معطوفتن، کہ جس کی صفت یہ ہے کہ اس کا عطف کروایا گیا ہے واو کے ذریعے یا فا کے ذریعے یا ثم کے ذریعے، قدمت علی العاطف، تو اس کو مقدم کیا جائے گا عاطف پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، تو محل شاہد کیا ہے کہ حمزہ واو سے پہلے آیا ہے، اور جب کہ یہ جز ہے معطوف جملے لم ینظروا کا، لم ینظروا کا یہ جز ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حرف عطف پر مقدم ہوا ہے۔ یا دوسری آیت ہے افلم یسیروا فی الارض، کہ کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ تو وہ دیکھ سکیں۔ افلم یسیروا، کیا وہ سیر نہیں کرتے زمین میں، چلتے پھرتے نہیں، تاکہ وہ دیکھ سکیں ان لوگوں کے انجام کو جو ان سے پہلے ہیں۔ تو محل باز کیا ہے افلم یسیروا میں، کہ لم یسیروا یہ معطوف جملہ ہے، فاؤ کے ذریعے عطف ہوا ہے اور حمزہ اس سے پہلے آیا۔ یا تیسری آیت افثم اثم اذا ما وقع، تو یہاں پر بھی محل باز کیا ہے ثم میں ہے کہ اذا ما وقع کا عطف ہو رہا ہے ثم کے ذریعے اور حمزہ معطوف کا جز ہے۔ وَأَخْوَاتُهَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ، جبکہ حمزہ کی باقی بہنیں جتنی ہیں وہ حروف عطفہ کے بعد آتی ہیں۔ کما هو القیاس، ہے بھی ایسا ہی کہ جمیع الاجزاء الجملہ المعطوفہ، تمام اجزاء جملہ معطوفہ میں قیاس یہی ہے۔ کما ہوا قیاس و جمیع الاجزاء الجملہ المعطوفہ، جیسے کہ تمام اجزاء جملہ میں قیاس یہی ہے کہ وہ حرف عطف کے بعد ذکر ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تو محل باز کیا ہے واو عاطفہ کے بعد کیفہ آیا ہے، کیفہ استفہامیہ بعد میں آیا ہے، تو صحیح اپنے محل پر آیا کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس میں تمہارے اندر اس کا رسول بھی ہے۔ یا دوسری آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، تو یہاں پر بھی فائے عاطفہ کے بعد این استفہامی آیا ہے۔ یا وہ بیت شعر کے جو منسوب ہے امام علی ابن الحسین کے ساتھ کہ جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ تحرکنی بالنار یا غایت المنی، کیا ہے وہ ذات کہ جو انتہا ہے آرزو کی، کیا تو مجھے جہنم کی آگ سے جلا دے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں فَأَيْنَ رِجَائِي، اور اگر ایسا تو پھر جو میری امید آپ کے ساتھ تھی وہ میری کدھر جائے گی، ثُمَّ أَيْنَ مُحَبَّتِي، پھر وہ میری محبت کہاں جائے گی۔ تو محل باز کیا ہے فَأَيْنَ رِجَائِي، کہ یہاں فا کے بعد اینا آیا ہے اور پھر ثُمَّ أَيْنَ، پھر ثُمَّ کے بعد اینا آیا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ صدارت طلب نہیں ہے اور حمزہ صدارت طلب ہے۔ ھذا مذہب سیبویہ، سوری میں اشتباہ فکرہ کہہ گیا، اتحرکنی، یہ فکرہ ہے کہ کہتا ہوں تو مجھے جلا دے گا آگ سے۔ ھذا مذہب سیبویہ، یہ سیبویہ کا مذہب ہے اور جمہور کا مذہب ہے۔ وخالفہم جماعتون، لیکن اس کی مخالفت کی ہے ایک جماعت نے، اولہم زمخشری، کہ جن میں سر دست جو سر گروج ہے وہ زمخشری ہے۔ وزعموا، پس فزعموا، ان کا یہ گمان ہے کہ ان الحمزۃ فی تلک المواضع فی محلھا الاصلی، کہ حمزہ ان تینوں آیتوں میں اپنے مقام اصلیہ میں ہے۔
वन अन्नल अत्फ अला जुमलतिन मुक़द्दरतिन, और अत्फ जो बाद वाले जुमले का हो रहा है उस जुमला मुक़द्दरा पर है कि बैनहा व बैनल आतिफ, कि जो हमज़ा और आतिफ के दरमियान है। फ़यक़ूलून, पास ये उलमा कहते हैं कि तकदीरी इबारत इसकी यूँ है, अफ़लम यसीरू जो आपने पढ़ा है उसमें असली इबारत है अमाकासू वलम यसीरू फिल अर्ज़। वो कहते हैं कि लम यसीरू का आत्फ माकासू पर हुआ है और माकासू यहाँ पर माज़ूफ़ है। वयुज़अफ़ु क़ौलुहुम, ज़ईफ़ कर देता है इनके कौल को मा वो चीज़ फी है जो इसमें पाई जाती है। वो क्या है? मिन तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ है। क्यों? लिदा व हज़्फ़िल जुमला, क्योंकि उसने जुमले के हज़्फ़ का दावा कर दिया है और जबकि उसके पास दलील भी नहीं। और दूसरा रद्द इसका क्या है ज़मख़शरी का? वक़द जज़म ज़मख़शरी फ़ी मवाज़िअ, काफ़ी ज़्यादा मवाज़े में ज़मख़शरी ने खुद यकीन किया है, जाज़म किया है, यकीन से कहा है। क्या कहा है? बेमा, उस चीज़ के साथ यकीन किया है यक़ूलुहु जमहूर, जिसको जमहूर ने जिक्र किया है। जो नज़रिया जमहूर का है उसमें वो उसी का कायल हुआ है उन मवाज़े में। और उनमें से एक आयत ये भी है कि अफ़ा आमिना अहलुल कुरा, तो यहाँ पर क्या है? वो कहे खुद ज़मख़शरी भी इस बात का कायल है कि इस अहलुल कुरा का अत्फ़ हुआ है उस जुमले पर फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन, उस जुमले आयत करीमा के पहले हिस्से पर कि जो मौजूद है। तो इससे साबित हुआ कि फिर बात ज़मख़शरी की ठीक नहीं है, जमहूर की ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।